اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امام امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم قل ارأیتکم ان آتاکم عذاب اللہ او آتتکم الساعۃ اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ 5 آیات ہیں، آیت نمبر 38 سے 42۔ سورۃ المائدہ ہے، 7واں سپارہ ہے۔ ترجمہ یہ تفہیم القرآن ہے مولانا مودودی صاحب کا۔ زمین میں چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں پروں سے اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو، یہ سب تمہاری ہی طرح کی انواع ہیں، تمہاری ہی طرح کی امتیں ہیں۔ ہم نے ان کی تقدیر کے نوشتے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، پھر یہ سب اپنے رب کی طرف سمیٹے جاتے ہیں، مگر جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے اور گونگے ہیں، تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے رستے پر لگا دیتا ہے۔ ان سے کہو ذرا غور کر کے بتاؤ، اگر کبھی تم پر اللہ کی طرف سے کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہے یا آخری گھڑی آ پہنچتی ہے تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ بولو اگر تم سچے ہو، اس وقت تم اللہ ہی کو پکارتے ہو، پھر اگر وہ چاہتا ہے تو اس مصیبت کو تم پر سے ٹال دیتا ہے۔ ایسے موقعوں پر تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو بھول جاتے ہو۔ تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے اور ان قوموں کو مصائب و آلام یعنی مشکلات، پریشانیاں، آلام کہتے ہیں اس کو، آلام میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں۔ دابہ کہتے ہیں جو بھی زمین پہ چلتے ہیں، ٹھیک ہے، جتنے بھی حیوانات زمین پہ چلتے ہیں۔ حیوان سے آپ جانتے ہیں نا، حیوان جس میں حیات ہو اس کو حیوان کہتے ہیں، انسان کو حیوان ناطق کہتے ہیں۔ بہرحال تو دابہ زمین پر چلنے والے، 2 پاؤں سے چلیں یا 4 پاؤں سے چلیں، ٹھیک ہے، یا وہ رینگے جیسے سانپ بچھو رینگتے ہیں۔ طیارہ آپ اردو میں بھی بولتے ہیں نا، طائر کہتے ہیں پرندے کو، ٹھیک ہے، یطیرو جو اڑتا ہے ہواؤں میں، فضاؤں میں، ٹھیک ہے، تو اسی سے طیارہ کہتے ہیں، جہازوں کو بھی آپ کہتے ہیں نا طیارہ۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ زمین پر چلنے والا کوئی جانور اور کوئی 2 پروں سے اڑنے والا پرندہ نہیں ہے مگر سب تمہاری طرح کی امتیں ہیں۔ یہاں ایک سوال ہے، سوال کیا ہے؟ طائر کا معنی ہی پرندہ ہے، اڑنے والا، ٹھیک ہے، طائر کہتے اس کو ہیں جو اڑتا ہے، جو پرندہ ہے۔ تو اب یہاں پر ان الفاظ کی کیا ضرورت پیش آئی تھی کہ جو اپنے 2 پروں سے اڑتا ہے، بجناحیہ تثنیہ کا صیغہ آیا نا، جس کے 2 پر ہوں، اور جو اپنے، آپ اردو میں بولتے ہیں جناح الذل، ٹھیک ہے، یہ اردو میں بھی بولا جاتا ہے۔ بہرحال تو یعنی وہ گھوڑا جس کے پر ہوں۔ بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا جناح الذل، آپ اپنے بازوؤں کو ان پہ مومنوں پہ پھیلا دیجئے۔ خیر، بجناحیہ یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، یعنی 2 پروں پر۔ تو یہاں پر سوال یہ ہے کہ طائر کا معنی یہ پرندہ ہے، اڑنے والا ہے، پھر ان الفاظ کو یہاں یعنی مزید اس کی تشریح کے لیے طائر اور یطیر فرمایا۔
تو بات یہ ہے، یعنی اس کا جواب یہ ہے کہ بعض اوقات تیز دوڑنے والے کو بھی آپ پرندہ کہہ دیتے ہیں نا، جیسے کہہ دیں کہ گھوڑا ایسے جا رہا تھا جیسے اڑ رہا ہو، اتنا تیز رفتار ہے جیسے اڑا کر لے جاتا ہو. تو دو پروں کے لفظ نے یہ احتمال ختم کر دیا اور بتا دیا کہ یہاں مراد حقیقی پرندہ ہے جو پروں سے اڑتا ہے، صرف تیز رفتار یہاں مراد نہیں ہے. ہر مسلمان کو چاہیے کہ ایک مرتبہ زندگی میں وہ کوشش کرے کہ پورا قرآن مجید ترجمے کے ساتھ اور احادیث مبارکہ میں جو اس کی تفصیل، جو اس کی تفسیر، جو اس کی وضاحت بیان کی گئی ہے وہ ضرور پڑھ لیں. صحابہ کرام کے فہم کے مطابق قرآن مجید کو زندگی میں ایک مرتبہ عہد کیجئے کہ میں ضرور اس کو پڑھ لوں سمجھ کر، تاکہ قبر میں صحیح طریقے سے جواب دے سکوں. جو لوگ قرآن مجید کو صحیح سے سمجھ کر نہیں پڑھتے ان کے لیے قبر میں جواب دینا بہت مشکل ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے. تو ایک مرتبہ کوشش کیجئے کہ اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالی زندگی میں اتنی برکت دے، زندگی اتنی وفا کرے کہ ایک مرتبہ پورا قرآن مجید تفصیل اور تفسیر کے ساتھ، حدیث شریف کی پوری وضاحت کے ساتھ ہم قرآن مجید کو پڑھ لیں، سمجھ لیں. دیکھیں دنیا کے بھی تو کتنے آپ نے کام کیے، کتنے بڑے بڑے کام کر ڈالے آپ نے. ایک مرتبہ قرآن نہیں پڑھ سکتے، کتنی کتابیں آپ نے پڑھ ڈالی. تو ایک مرتبہ پڑھ لیجئے، سن لیجئے، سنا لیجئے، سنا دیجئے، پہنچا دیجئے. یہ اس کتاب کا حق ہے. اس کتاب کے حق کو ادا کیجئے. ما فرطنا فی الکتاب من شیء. اللہ نے اس کتاب میں کچھ چھوڑا نہیں ہے، سب کچھ بیان کیا ہے. یہ اللہ کے بیان کو پڑھ لیجئے. ایک مرتبہ ہمت کیجئے، اٹھ جائیے، حوصلہ بلند کیجئے، غفلت کی چادر کو اتار دیجئے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. یہاں پر ہم لوگوں کو ایک بات سمجھائی گئی ہے کہ زمین پر چلنے والے ہوں، ہواؤں میں اڑنے والے ہوں، کچھ بھی ہوں، کہیں بھی ہوں، رینگنے والے ہوں، تیرنے والے ہوں، کسی بھی قسم کی مخلوق ہو، یہ ساری تم لوگوں کی طرح جماعتیں ہیں. حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی ایسی جماعتیں ہیں جو اپنے اپنے نام سے پہچانی جاتی ہیں. اور قتادہ فرماتے ہیں کہ پرندے ایک امت ہیں، انسان ایک امت ہیں اور جن ایک امت ہے. سدی فرماتے ہیں کہ الا امم امثالکم، یعنی تمہاری جیسی مخلوق ہیں، جیسے تم مخلوق ہو ویسے وہ بھی مخلوق ہیں. امثال، مثل اور مثال آپ اردو میں بولتے ہیں نا، طرح. یہاں پر نہ ماننے والوں کو ایک دعوت فکر دی گئی ہے. اے منکرین حق، تم اللہ تعالیٰ کی قدرت اور علم وسیع کا کیا اندازہ کر سکتے ہو کہ اس کا علم اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے کہ تمہارے اندازے سے بھی باہر ہے. اس کی قدرت کا یہ عالم ہے کہ اس نے تمام جانوروں اور پرندوں کو مختلف امتوں میں تقسیم کر دیا ہے، مختلف جماعتیں بنا دیا ہے. کیسی کیسی مخلوق ہیں اللہ کی تخلیق میں. ان میں سے ہر ایک کی پیدائش اور موت کے لیے الگ الگ قانون بنا دیے ہیں. ان کے مزاج کے موافق ان کی غذا کا انتظام فرما دیا ہے. ان کی ضروریات کے مطابق انہیں مختلف قسم کے اعضاء عطا فرما دیے ہیں. جس خطۂ زمین میں اور جس آب و ہوا میں انہیں زندگی بسر کرنا ہے، ان کی کھال اور ان کے بال اور ان کے جسم کی ساخت میں ان کی کمال رعایت کو اللہ تعالیٰ نے ملحوظ خاطر رکھا ہے. پھر ہر ایک کے فرائض کے مطابق اسے شعور اور سمجھ عطا کی گئی ہے. ہر ایک کو اس کی عبادت کے طریقے سکھائے گئے ہیں. اپنے مالک کو پہچاننے کا سلیقہ سکھایا گیا ہے. ہر ایک کو استعداد دی گئی ہے. ہر طرح کے مخلوق کی جو جماعت ہے، اللہ نے ہر ایک کی پیدائش رکھی ہے، ہر ایک کی جوانی رکھی ہے، ہر ایک کا بڑھاپا رکھا ہے. ہر یعنی جماعت میں ہر مخلوق کے لیے موت رکھی ہے. جیتی جاگتی ہے، کھاتی پیتی ہے، مر جاتی ہے. تو تمہاری طرح یعنی ان کا پیدا کرنا، ان کی روزی کا سامان اور ہر ضرورت پوری کرنا اور ان کی مصلحتوں کا اہتمام کرنا سب اللہ کے ذمے ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ ان کی مصلحتوں کی رعایت فرماتے ہیں، اسی طرح تمہاری تمام مصلحتوں کا بھی خیال رکھتے ہیں. ان لوگوں کے مطالبے کے مطابق نشانیاں اور معجزے نازل کرنا خود ان کی مصلحت کے خلاف ہے. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب یعنی لوح محفوظ میں کسی چیز کے لکھنے میں کوتاہی نہیں کی. سب کا علم اللہ کے پاس ہے. وہ ان میں سے کسی کے رزق اور تدبیر کو نہیں بھولتا، خواہ اس کا تعلق بری مخلوق سے ہو یا بحری، خشکی سے ہو یا تری سے.
آیت نمبر 39 کو پھر دوبارہ پڑھیے، پھر اس کی دوبارہ ترجمہ پڑھیے، پھر اس کا ترجمہ پڑھیے. دیکھیے بند آنکھیں کھل جائیں گی، گونگی زبانیں گویائی مل جائے گی ان کو، بہرے کان کھل جائیں گے، ان کو سنائی دینے لگ جائے گا. ایک مرتبہ قرآن مجید کو پڑھیے ترجمے کے ساتھ، اس کو ضرور پڑھیے. کہتے ہیں نا کہ وہ بہرے کان سننے والے ہو جائیں گے، اندھی آنکھیں دیکھنے والی ہو جائیں گی، حق کو نہ بولنے والی زبانیں گویا ہو جائیں گی. کیا فرمایا اللہ نے؟ والذین کذبوا بآیاتنا. بہرے گونگے کون ہیں؟ اندھیروں میں کون ہیں؟ دیکھیں فرمایا سمن و بکمن فی الظلمات. کون ہیں اندھیروں میں؟ وہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وہ اندھیروں میں بہرے اور گونگے ہیں. اب آپ بتائیے کہ کیا ہم نے اپنے لیے اس بات کو پسند کر لیا کہ ہم اندھے بہروں گونگوں کی طرح ہو جائیں، اندھیروں میں بھٹکنے والے ہو جائیں، اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے، حق بات نہ سنتے ہیں، نہ ان کی زبانوں سے حق بات نکلتی ہے، اس لیے وہ بہرے اور گونگے ہیں اور کفر و شرک اور نفس کی بیجا خواہشوں کے اندھیروں میں ہیں. اسی میں پھنس گئے ہیں، اسی جال میں ایسے پھنس گئے ہیں کہ نکلتے ہی نہیں ہیں، نکل ہی نہیں سکتے، نکل ہی نہیں پاتے. اسی میں بھول بھلیا میں بھٹک رہے ہیں. اور شیطان و نفس جو صیاد ہیں، شکاری ہیں، وہ مزے لے رہے ہیں، لطف اٹھا رہے ہیں اپنے شکار سے کہ شکار تو آ گیا ہے، اب جائے گا کہاں؟ اب نہیں جا سکتا، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے ہدایت کا راستہ، اس کو پتہ نہیں ہے، اس کو جال سے نکلنے کا راستہ پتہ نہیں ہے، جال کاٹنے کی ترکیب اس کو آتی نہیں ہے، تو اب یہ جا نہیں سکتا. تو صیاد خوش ہے اور صید جو ہے وہ تڑپ رہا ہے. آج یہی حال بالکل ہمارا بھی ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے. تو اپنے یہ جو آپ کی آنکھیں ہیں، نابینا آنکھوں کو بینا کرنے کے لیے قرآن کو پڑھیے، تاکہ آپ کے دلوں میں ہدایت کا نور داخل ہو جائے، آپ کے سینے روشن ہو جائیں، وہاں ہدایت کے شمع، وہ نور والی نورانی شمع روشن ہو جائے، تو دل آپ کا نورانی ہو جائے، صحیح بات سمجھ آنے لگ جائے، ہدایت کی باتیں سمجھ آنے لگ جائیں. کن لوگوں کو گمراہی کے راستے پہ چھوڑ دیا جاتا ہے؟ وہ لوگ جو اپنی صلاحیتوں کو صحیح استعمال نہیں کرتے، اپنے گھر کو سجانے میں لگے ہوئے ہیں. پتہ نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگلے دن موت آ جائے، لیکن لگے ہوئے اپنے وہی گھر کی دیواریں سجا رہے ہیں، چھتوں کو سجا رہے ہیں، فرش کو سجا رہے ہیں، بس سجائے جا رہے ہیں، ڈیکوریشن ختم ہی نہیں ہوتی، بس لگے ہوئے ہیں. کبھی اپنے آپ کو سجاتے ہیں، کبھی اپنے لباس کو سجاتے ہیں، کبھی اپنے گھر کو سجاتے ہیں، کبھی اپنے کمرے کو، کبھی اپنے بستر کو، بس نکلتے ہی نہیں اس سے باہر. تو کون ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں؟ جنہوں نے اپنی صلاحیتوں کو یہ بالکل ناسمجھ بچوں کی طرح دنیا میں ضائع کر رہے ہیں. اور وہ لوگ جو سمجھ حاصل کرتے ہیں، اپنے مالک کو پہچاننا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نور ہدایت عطا فرماتے ہیں، جو اپنی صلاحیتوں کو صحیح استعمال کرتے ہوئے اس کی طرف، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں اور اپنے مالک کے لیے مخلص ہوتے ہیں. تو ان کے لیے ایسا نہیں ہے کہ صرف تنخواہ ملتی ہے، نہ یہ صرف کہ بلکہ اپنے یعنی پراپر طریقے سے ہر مہینے ٹائملی ان کو سیلری، ان کو تنخواہ بھی ملتی ہے، پھر مزید یہ کہ ان کو بونس بھی ملتا ہے، ان کا اپریزل بھی اچھا ہوتا ہے، ان کی گڈ ول بھی اچھی ہوتی ہے، اور مزید بھی ان کو فیسلٹیز دی جاتی ہیں. اسی طریقے سے سمجھ لیجئے اگر آپ اپنے مالک کے وفادار ہیں تو ایسے آپ کے لیے بھی بے شمار فیسلٹیز اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں. یہ جو مضمون ہے قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ آتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ، اس مضمون کو بھی اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ یعنی تفصیل سے بیان فرمایا ہے. سورہ نور، بنی اسرائیل، سورہ زمر، سورہ مومنون، سورہ لقمان، سورہ یونس. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرکین کا طرز عمل بیان فرمایا کہ توحید انسان کی فطرت میں رکھ دی گئی ہے. وہ ماحول کے اثر سے یا آباء و اجداد کی تقلید سے شرک میں گرفتار ہوتا ہے اور غیر اللہ کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتا رہتا ہے. نظر و نیاز بھی ان کے نام کی نکالتا ہے. مختلف طرح کی فاتحہ ہو رہی ہیں ہر وقت، لیکن جب آزمائش سے دوچار ہوتا ہے تو پھر سب کو بھول جاتا ہے اور فطرت ان سب پر غالب آ جاتی ہے. پھر بے بس انسان سب کچھ بھول جاتے ہیں اور صرف اسی ایک مالک کو، اسی ایک ذات کو پکارتے ہیں جسے پکارنا چاہیے. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اسی طرز عمل کو بطور ثبوت
توحید کی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے، بیان فرمایا ہے۔ یعنی اگر اپنے اس دعوے میں کہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تم پر آئی ہوئی بلا ٹال سکتے ہیں، تو یہ بتاؤ کہ اللہ کا عذاب آنے کی صورت میں یا قیامت آنے پر بھی کیا تم غیر اللہ کو پکارو گے؟ نہیں، بلکہ تم صرف اسی کو پکارو گے۔ باقی جتنے بھی مشکل کشا تم نے بنائے ہوئے تھے، سارے مشکل کشاؤں کو فراموش کر دو گے، بھول جاؤ گے۔ یہ تو ان کفار و مشرکین کا حال تھا، لیکن آج ذرا آپ اپنے حال اور اپنے احوال، اپنے ماحول پر غور کریں۔ آج کے مسلمان اللہ تعالیٰ کو اس طرح بھول گئے۔ بہت سے لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں، بہت سے نماز بھی نہیں پڑھتے، لیکن مزاروں پہ باقاعدگی سے جاتے ہیں، وہاں چڑھاوے باقاعدگی سے چڑھاتے ہیں، وہاں پر نظر و نیاز باقاعدگی سے کرتے ہیں۔ تو ان کی جو فطرت سلیم تھی، جو ان کی استعداد اور صلاحیت تھی، تو وہ فطرت سلیم ان کی کیا ہو گئی؟ مسخ ہو گئی۔ اور ایسی مسخ ہوئی ہے کہ اگر آج آپ دیکھیں تو وہ لوگ جو خود اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان کے اندر ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جن کی فطرت اس قدر مسخ ہو چکی ہے، اس قدر یعنی بیکار و برباد و خراب ہو چکی ہے، ایسی سڑ گئی ہے، ایسی گل گئی ہے کہ اب یعنی سدھرتی نہیں ہے، کہ وہ سخت سے سخت مصیبت میں بھی کس سے فریاد کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جو انہوں نے اپنے خود ساختہ فریاد رس بنا لیے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں داتا، ٹھیک ہے، داتا کو پکارتے ہیں، یا داتا، ٹھیک ہے، یا علی مدد، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیء للہ، غوث اعظم کہتے ہیں ان کو، سب سے بڑا مددگار۔ غوث اعظم کا کیا مطلب ہے؟ غوث اعظم سب سے بڑا مددگار کہہ کر، یا رسول اللہ غثنی، یہ سب پکار کر، یا فاطمہ، یا حسین، یا حسن، اس طرح کے آپ مشکل میں بھی اس طرح کے نعرے لگاتے ہیں۔ ایسے نعرے آپ دیکھیں گے تو آپ دنگ رہ جائیں گے، حیران رہ جائیں گے۔ کون لوگ؟ وہ جو اللہ تعالیٰ کی کچھ نہ کچھ معرفت رکھتے ہیں۔ یعنی یہاں پر یہ بات بتائی گئی کہ کفار مکہ کے اندر تو اتنی صلاحیت موجود تھی کہ وہ ویسے تو پکارتے تھے غیر اللہ کو، لیکن مشکل وقت میں وہ غیر اللہ کو بھول جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ قرآن میں بار بار اس بات کو بیان کیا گیا ہے۔ لیکن آج کا جو نام نہاد اپنے آپ کو کلمہ گو مسلمان کہتا ہے، بہرحال بہت سے تو ایسے بھی ہیں جن کو کلمہ بھی نہیں آتا، بہت سوں کو کلمہ آتا ہے تو اس کا معنی ہی نہیں پتہ کہ کلمہ کا معنی کیا ہے، بس صرف جان دیتے ہیں کہ ہاں لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے، محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، بس اتنا ہی جانتے ہیں۔ اگر پوچھیں کہ ہاں ذرا اس کی تفصیل بتائیں تو شاید ہی کوئی اللہ تعالیٰ کا بندہ یا بندی بتا سکے صحیح طور پر۔ بہرحال تو آج کے دور کے کلمہ پڑھنے والے لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ مشکل میں بھی غیر اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کے خاص بندوں کو یا عام بندوں کو، بہرحال کسی کو پکارتے ہیں۔ وہ خاص یہ ہیں کہ جو ظاہر نامی گرامی ہیں، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، صحابہ، تابعین، یا یہ کہ جو واقعی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے ہیں جن کے بارے میں پتہ ہی کوئی نہیں کہ بزرگ ہیں کہ نہیں ہیں، وہ پکار رہے ہیں، ان کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں، اللہ کے علاوہ ان کو پکار رہے ہیں، بتائیے۔ یا اللہ کو بھی پکارتے ہیں، اللہ سے دعا بھی مانگ رہے ہیں، غیر اللہ کو بھی پکار رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ دعا مانگنے سے زیادہ ان کو اہم یہ ہوتا ہے کہ وہ جاؤ بھائی وہاں کی نظر نیاز مان لو، منت مان لو، جاؤ وہاں پر چادر چڑھا کے آ جاؤ۔ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ آپ کی شخصیت کفار مکہ سے بھی زیادہ مسخ ہو چکی ہے، آپ اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تو اپنی قبر میں ہیں، آپ یہاں سے پکارتے ہیں یا وہاں جا کر بھی پکاریں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ غوث اعظم المدد، نعوذ باللہ استغفر اللہ، یا علی المدد، یا حسین المدد، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اگر آپ میں سے ہم میں سے کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کو فوراً توبہ کر لینی چاہیے، فوراً اپنے مالک کی طرف واپس لوٹ آنا چاہیے، ورنہ یہ کہ معاملہ یہ ہوگا کہ ایسے لوگوں کی حالت عملی طور پر ان پہلے کفار مشرکین سے بھی زیادہ بدتر اور بدترین ہوگی۔ صرف مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے سے کچھ بھی حاصل اور حصول نہیں ہوگا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کا ذکر فرمایا ہے جن کے دل ایسے سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے بد اعمال کو ان کے لیے ایسا خوبصورت بنا دیا کہ وہ
اللہ کا عذاب آنے پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے بجائے دنیاوی اسباب ہی کو اس عذاب کا نتیجہ قرار دیتے رہے، حالانکہ مصائب و آفات بھیجنے کا مقصد لوگوں کو اپنی روش سے باز آنے کا موقع فراہم کرنا ہوتا ہے کہ آپ پر جو مصیبت آئی ہے آپ توبہ اللہ کریں، استغفار کریں، تاکہ یہ آپ کی مصیبت ٹل جائے اور آپ کی مشکل آسانی سے بدل جائے، پریشانی آپ کی عافیت سے بدل جائے، لیکن وہ پھر بھی باز نہیں آتے۔ اتنا یعنی کہنا چاہیے کہ خوبصورت موقع بھی ضائع کر دیتے ہیں، اس موقع کو گنوا دیتے ہیں۔ آپ غور کیجئے، آج کل ہم مسلمانوں کی اکثریت کا کیا یہ حال نہیں ہو گیا کہ جب کوئی جنگ یا قحط یا سیلاب یا زلزلہ یا کوئی دوسری اجتماعی آفت ہم پر نازل ہوتی ہے تو ہم میں سے کئی افراد اسے محض مادی اسباب کا نتیجہ سمجھتے ہیں اور اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ اور سزا سمجھنے کو جہالت اور بے وقوفی قرار دیتے ہیں۔ آپ غور کیجئے، غور کرنے کا مقام ہے۔ آیت نمبر 40، قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ آتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ، آپ فرمائیے بھلا بتاؤ تو اگر آئے تم پر اللہ کا عذاب یا آ جائے تم پر قیامت، کیا اس وقت اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ یہ ہیں پیر محمد کرم شاہ الازہری، یعنی ایک بریلویوں کے بہت بڑے ایک پیر ہیں اور بہت بڑے عالم اور علامہ ہیں۔ ان کی تفسیر ہم آپ کو دکھاتے ہیں اسی آیت کی روشنی میں۔ یہاں انہوں نے تفسیر میں صرف بت اور دیوی دیوتا مراد لیے ہیں۔ بہرحال دیکھیے، ارشاد ہے کہ جن بتوں اور دیوی دیوتاؤں کی تم پوجا کیا کرتے ہو اور جنہیں تم نے خدا یقین کیا ہوا ہے، اگر یہ واقعی نفع رساں ہیں، یعنی نفع پہنچانے والے ہیں اور مصیبتوں کو ٹالنے والے ہیں، تو ذرا اس وقت بھی ان کو پکارا کرو جب اللہ تعالیٰ کا عذاب تمہیں اپنی گرفت میں لے لے، مایوسی کا گھپ اندھیرا چھا جائے اور نجات کے تمام ظاہری راستے بند ہو جائیں۔ اس وقت تو تمہاری آنکھوں سے غفلت کی پٹی کھل جاتی ہے۔ یہ ان کی کھل جاتی تھی، ہماری تو شاید اس وقت بھی نہیں کھلتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ یہ دیکھیں، یہ لکھنے پر مجبور ہیں، ہر کوئی بات ماننے کو مجبور ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں سے شیطان آ کے ان کو شرکت میں داخل کروا ہی دیتا ہے، طاغوت کو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ پھر اس وقت تو تمہاری آنکھوں سے غفلت کی پٹی کھل جاتی ہے اور جہالت کی تاریکی دور ہو جاتی ہے، اور تم بھی اسی مولائے حقیقی کو پکارتے ہو اور اسی کی بارگاہ میں نجات کے لیے عرض کرتے ہو۔ تو جب مصیبت کے ان سنگین لمحوں میں باطل خداؤں کی خدائی کا طلسم ٹوٹ کر رہ جاتا ہے اور دل بے ساختہ اسی قبلہ حاجات کی طرف متوجہ ہوتا ہے جو ایک ہی ہے، حاجت روا، مشکل کشا، اور فقط اسی کے دامن کرم میں پناہ ڈھونڈتا ہے، تو پھر اس سچی اور حقیقی خداوند تعالی کو چھوڑ کر کسی غیر کی عبادت کرنا اور اس کو خدا تسلیم کرنا کہاں کا انصاف اور کہاں کی عقل مندی ہے۔ یہ دیکھیں، اس کو چھوڑ کر تو نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ بھی لیکن کسی کے نہیں کر سکتے۔ جیسے دیوی دیوتا کو حاجت روا نہیں سمجھ سکتے، اسی طریقے سے کسی نیک بندے کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اگر آپ سمجھیں گے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی سمجھیں گے تو پھر بھی آپ انہی کی فہرست میں، انہی کی جماعت میں شامل ہو جائیں گے۔ تو خود بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کہاں کا انصاف اور کہاں کی عقل مندی ہے، کہاں کا انصاف اور کہاں کی عقل مندی ہے۔ اور پھر آگے مزید انہوں نے امام المفسرین، یہ ہیں جو ابن جریر، ٹھیک ہے، علامہ ابن جریر کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے پوچھئے جو بتوں کو اللہ کے برابر یقین کرتے ہیں۔ صرف بتوں کی بات نہیں ہے، کسی کو بھی آپ اللہ کے برابر نہیں سمجھ سکتے، یا ایسا بھی نہیں سمجھ سکتے کہ یعنی ایک طرف پوری ساری گنتی ہو اور ایک طرف ایک عدد آپ مزید، یا ایک عدد کا 1/100واں حصہ آپ کسی کو اللہ کے اس میں شریک کر دیں، پھر بھی آپ شریک ٹھہرانے والے ہو جائیں گے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اے مصطفیٰ، آپ ان لوگوں سے پوچھئے جو بتوں کو اللہ کے برابر یقین کرتے ہیں کہ اے قوم، مجھے بتاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا اچانک قیامت قائم ہو جائے تو کیا اللہ کے سوا کسی کو پکارو گے؟ اور
اپنے خداؤں کی طرف گھبرا کر نجات کے لیے دوڑو گے؟ سوال ہے. یعنی ایسا نہیں کرتے تھے وہ، لیکن آج تو ایسا کر رہے ہیں لوگ نا. مشکل میں بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے تو پھر مزار پہ جاتے ہیں. تو کیا ان کا یہ جانا صحیح ہوگا؟ ان کی ہی آپ دیکھ لیں، جن کے ماننے والے اور جنہوں نے یعنی کہ دفاع کیا ہے، جو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، جو لوگ اپنی کتابوں کے ذریعے سے، اپنی تقریروں کے ذریعے سے، اپنے مریدوں کے ذریعے سے آج بھی مزاروں پہ مانگنے کا یعنی کہنا چاہیے دفاع کر رہے ہیں، تو وہ ذرا اس بات کو سوچیں کہ آج بھی مشکل ہوتی ہے تو اگر بچہ نہیں ہوا، کسی کے ہاں بیٹا کسی کو چاہیے، تو مزاروں کی جو دوڑ لگتی ہے. بتائیے ذرا کیسے اس بات کو فطرت سلیم تسلیم کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. کسی کو بھی نہیں کر سکتے. جیسے بتوں کو نہیں کر سکتے نا، ایسے ہی کسی اللہ کے ولی کو بھی آپ نہیں کر سکتے. اس کو بھی نہیں پکار سکتے اپنے مشکل میں یا خوشی میں. کسی قبر والے سے دعا نہیں مانگ سکتے. آپ یہ دعا بھی نہیں مانگ سکتے جو کہتے ہیں اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، یہ بھی نہیں پڑھ سکتے. بہد جھولی میری یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی نہیں پڑھ سکتے. کہہ رہے ہیں یہ آیت مشرکین کو لاجواب کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے، جو ویسے تو بتوں کی عبادت کیا کرتے، بتوں کو پکارتے ہی تو تھے، دعائی تو کرتے تھے، اور جب عذاب چاروں طرف سے گھیر لیتا تو پھر اللہ تعالیٰ کے حضور میں عذاب ٹالنے کی دعائیں کرنے لگتے. سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے. سب لوگ اپنے اپنے اعمال، اپنے طرز عمل پر غور کریں. یہ آپ دیکھ لیں، جن کے پیچھے آپ لوگ چل رہے ہیں انہوں نے بھی یہ باتیں لکھی ہیں. جن لوگوں کے پیچھے، جن کی مزاروں سے آپ مانگ رہے ہیں، وہ مزار والے بھی یہ باتیں لکھ کے چلے گئے ہیں. یہ بریلویوں کے بہت بڑے پیر ہیں، ان کا نام ہی پیر محمد ہے، پیر محمد کرم شاہ الازہری. اے وہ لوگوں جو اندھیروں میں بھٹک رہے ہو، جو قرآن کی روشنی میں اپنا راستہ نہیں دیکھ رہے ہو، آ جاؤ، ابھی واپس آ جاؤ، ابھی تمہارے لیے وقت باقی ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ جو چاہے اسے کر گزرتا ہے، وہ جو چاہے اپنی مخلوق میں تصرف کرتا ہے. اس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اس کے حکم کو مخلوق پر نافذ ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا. وہی وحدہ لا شریک ہے کہ جب اس سے کچھ مانگا جائے تو وہ جسے چاہے عطا فرما دیتا ہے. اس کی مرضی ہے، اس کی مشیت ہے، وہ کب دے، کتنا دے، کیسے دے، کسے نہ دے، کسے اپنی روک لے، مہلت کے بعد دے. آپ غور کیجئے ان آیات پر، غور کیجئے. بھلا دیکھو تو اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت موجود ہو، تو ان میں سے کوئی ایک چیز، عذاب یا قیامت کچھ بھی آ جائے، تو کیا تم ایسی حالت میں اللہ کے سوا کسی کو پکارو گے؟ بتاؤ، اگر تم سچے ہو، ان کنتم صادقین، اگر واقعی تمہارے اندر کوئی سچائی ہے، تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی حجت ہے، تو بتاؤ نا. اگر تم اس کے ساتھ دوسروں کو اللہ کے ساتھ اگر پکارتے ہو، معبود بنانے میں سچے ہو، تو بتاؤ. کسی کو اللہ کے علاوہ بھی تم سمجھتے ہو کہ کوئی تمہارا دکھ سکھ بانٹ سکتا ہے، دور کر سکتا ہے، کوئی تمہاری دعا، تمہاری حاجت قبول کر سکتا ہے، تمہارے بیمار کو اچھا کر سکتا ہے. تم سچے ہو تو بتاؤ نا کہ اللہ نے بیمار کیا ہے، کوئی ایسا ہے تمہارا پیر جو اس کی بیماری کو دور کر دے؟ ہے کوئی؟ نہیں. دور کرے گا تو کون؟ وہی اللہ ہی دور کرے گا. وہی اللہ. بل ایاہ تدعونا. دیکھیے کیا فرمایا اللہ نے. غور کیجئے. بلکہ مصیبت کے وقت تم اسی کو پکارتے ہو، تو جس دکھ کے لیے اسے پکارتے ہو وہ اگر چاہتا تو اس کو دور کر دیتا ہے، اگر اللہ کی مرضی ہے تو. اور جن کو تم شریک بناتے ہو، ہر وقت دعائیں مانگ رہے ہو، انہیں بھول جاتے ہو، یاد نہیں رہتا. ٹھیک ہے، سوچو تھوڑی دیر کے لیے، غور کرو. غور کرنے کی تمہیں دعوت دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، تم پر حجت قائم کی جا رہی ہے. اگر عقل ہے تو تھوڑا سا عقل استعمال کر لو، ابھی تو وقت ہے. وَتَنْسَوْنَا مَا تُشْرِكُونَ. تنسونا نسیان، یہ آپ جانتے ہیں اردو میں بھی کہتے ہیں نا، اس کو نسیان کا مرض ہے، بھول جانے کا مرض ہے. وَتَنْسَوْنَا، اور تم بھلا دو گے، تم بھول جاؤ گے انہیں جنہیں تم نے شریک بنا رکھا تھا. مَا تُشْرِكُونَ، جس کو بھی شریک سمجھتے تھے کہ کوئی اور بھی ہے، سب کچھ بھول جاؤ گے. انسان کا معنی بھی ہوتا ہے بھولنے کا. انسان میں بھی وہ مادے پائے جاتے ہیں، بھول جاتا ہے، بہت جلدی سبق بھول جاتا ہے. وَلَقَدْ، اور بے شک اور تحقیق، یقینی بات ہے، ہم نے آپ سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف
نبی رسول پیغمبر بھیجے، پھر ان کی نافرمانیوں کے سبب ہم نے انہیں سختی کے ساتھ پکڑا، ان پر کوئی مصیبت آئی، کوئی عذاب آیا، کوئی بیماری آئی، کوئی دکھ آیا، کوئی وبا آئی، کوئی بلا آئی، ٹھیک ہے، انہوں نے سرکشی کی تو ہم نے پکڑ لیا انہیں سختی اور تکلیف سے، باسا درا، لعل، لعل، یہ وجہ بتائی جا رہی ہے، سبب بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ تکلیفیں کیوں بھیجی، سختی اور رنج اور دکھ سے ان کو کیوں پکڑا بتائیے کیا وجہ تھی؟ یعنی بیماریوں اور دکھوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان کو پکڑا شاید کہ وہ عاجزی کریں، لعلہم، شاید کہ وہ لوگ جن پر یہ تکلیف آئی ہے کیا کریں، یتضرعون، عاجزی کریں، گڑ گڑائیں، تاکہ وہ گڑ گڑائیں، تاکہ وہ اپنے رب سے الحاح و زاری کریں، عاجزیت اختیار کریں، دعائیں مانگیں، راتوں کو اٹھیں، نوافل پڑھیں، دعا کریں اپنے رب سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے رب کو پکاریں، اس سے دعا کریں، عاجزی کریں، جب بھی مشکل آئے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لیکن اس کو بھی کس طریقے سے پڑھیں؟ جس طریقے سے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے اس طریقے سے پڑھیں۔ اس کے لیے بھی ضرورت نہیں ہے آپ کو، اس کے لیے بھی ہمارے یہاں کیا ہے، 1.25 پڑھنا ہے، 1.25 کہاں کیوں پڑھنا ہے بھائی 1.25؟ اللہ کے نبی نے جو فرمایا ہے کہ 1.25 پڑھنا اپنی طرف سے، کہ لوگوں کو یعنی زبردستی جو ہے ان پر مسلط کرو، نہیں، ایک تسبیح پڑھیں، ایک تسبیح سے مراد کیا ہے، 100 مرتبہ، 100 مرتبہ پڑھیں، پھر اپنی دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائیں گے، مشکل دور فرمائیں گے۔ تو اس لیے یہ کہ جو ہمیں کہا کیا ہے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم ویسے ہی کریں۔ قرآن مجید کی ان آیات کو پھر پڑھیے، یہ 5 آیات ہیں، ان کو پھر پڑھیے، ترجمہ پڑھیے، پھر سمجھیے، پھر اپنے اوپر اس کو اپلائی کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے ہمارے عقلوں کو بیدار کیا ہے، ہمارے شعور کو جگایا ہے، ہمارے ضمیر کو جگایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے، عمل کرنے کی توفیق دے، اور دوسروں تک اسے پہنچانے کی بھی توفیق دے، کہ دوسروں کو بھی کلام الہی کی بات کو پہنچائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو دوسروں تک بھی پہنچائیں، خود بھی سنیں، دوسروں کو بھی سنائیں۔ کوشش کریں زندگی میں کہ ایک مرتبہ ہی صحیح چلیں، ایک مرتبہ ہی صحیح آپ پورا قرآن ترجمے سے پڑھ ڈالیں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، ہماری مدد فرمائے۔ دیکھیں دنیا میں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کر لیتے ہیں، تو یہ کیوں نہیں کر سکتے ہیں، ہمارے اندر اتنی صلاحیت ہے۔ اللہ ہماری مدد فرمائے، اللہ تعالی ہماری دستگیری فرمائے، آمین۔